بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بحیرہ عرب کے ساحلوں سے تورخم کے بارڈر تک جب ہر چند سالوں کے بعد منتخب ہو کر آنے والی قیادت کا شجرہ نسب دیکھتا ہوں تو نسل در نسل انگریز کی وفاداریوں اور غلامی کے طوق ان کی گردنوں میں پیوست نظر آتے ہیں۔ یہ وہ وطن فروش لوگ تھے جنہوں نے اس زمین اور اس پر بسنے والوں کا سودا کیا اور اس کی عوض نہ صرف جاگیریں لی بلکہ فوج اور انتظامیہ میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فیض ہوئے، اور اس کے بعد سپاہی سے لے کر ایس ایچ او تک اور پٹواری سے تحصیلدار تک سب کو اپنا زر خرید غلام بنا لیا۔ غلامی کے اس تاج کو پہننے میں پنجاب سب سے آگے، پھر سندھ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان آتے ہیں۔ لیکن گزشتہ 67 سال کی جمہوری قیادت کا شجرہ نسب اٹھائے تو اکثریت کی رگوں میں وطن فروشی کا زہر گردش کرتا نظر آئے گا۔ ان کے آباء و اجداد بھی جیتنے کے قابل الیکٹیبل تھے اور یہ بھی ہیں۔ ان کے ضمیر، اخلاق اور غیرت و حمیت پر پارٹی بدلنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ مدتوں سے اپنے گھر پر ہر وقت مرغ باد نما نصب کیے ہوتے ہیں جو انہیں ہوا کا رخ بتاتا ہے، اور پھر یہ لیڈران خود کو اس ہوا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ ان کے آباء و اجداد کے کارناموں اور کارگزاریوں کی تاریخ اٹھائیں تو ایک حیرت کا جہان آپ پر کھلتا ہے۔ جمہوریت کا سفر جسے بہت سے دانشور متبرک بنا کر پیش کرتے ہیں، اس میں نوابزادہ نصر اللہ خان سے بڑا کون سا نام ہوگا؟ لیکن اگر ان کا دادا اللہ داد خان 1857 کی جنگ آزادی میں بنگال ریجمنٹ نمبر 68 کے حریت پسند سپاہیوں کو جو فوج چھوڑ کر بھاگے تھے قتل کرنے میں مدد نہ کرتا اور اسے دربار عام میں 2 بار خلعت نہ ملتی، خان صاحب کا خطاب نہ ملتا، آنریری مجسٹریٹ نہ بنتا اور وہ جائیداد بھی میسر نہ آتی جس کی آمدن نوابزادہ صاحب کی سیاست کے کام آئی، تو نوابزادہ صاحب عام سے سیاسی کارکن رہتے اور گمنامی کی موت مر جاتے۔ ڈیرہ غازی خان کے بلوچ سرداروں نے انگریز وائسرائے کے حضور چاندی کے تاروں سے لے کر جو سپاس نامہ پیش کیا، اسے میں روز اپنے محکمہ کے عجائب خانہ میں دیکھتا ہوں تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ان کی اولادیں گزشتہ 10 الیکشنوں سے آج تک جمہوریت کے صاف اور شفاف نظام کی مرہون منت برسر اقتدار ہے۔ بس ایک ذرا پارٹی بدلنے کی دیر ہے، اقتدار کا تاج آپ کے سر پر۔ 1857 میں اگر مخدوم شاہ محمود قریشی کے جد امجد مخدوم شاہ محمود بذات خود کرنل ہیملٹن کے ساتھ باغیوں کی سرکوبی کے لیے نہ جاتے اور ان خدمات کے صلے میں مبلغ 2000 روپے نقد انعام وصول نہ کرتے تو انگریز اس خاندان کو کچل کر رکھ دیتا، جیسے ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا گیا۔ نہ شاہ محمود قریشی ہوتے اور نہ ان کی سیاست۔ چکری کے چودھری نثار علی خان کے جد امجد چودھری شیر خان اگر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے دوران کمشنر صاحب بہادر کے ہمراہ مری جا کر باغیوں کو قتل نہ کرتے، مبلغ 500 روپے کی خلعت وصول نہ کرتے اور 500 روپے سالانہ پینشن ان کے حق میں منظور نہ ہوتی، تو چودھری نثار علی خان صاحب راولپنڈی میں زیادہ سے زیادہ ایک نعرے لگانے والے عام سے کارکن ہوتے۔ بلوچستان کے تمام سردار ہر سال سبی میلے میں مدعو ہوتے رہے۔ سبی میں گورنر جنرل اپنے گھر سے میلہ گراؤنڈ تک ایک بگھی میں بیٹھ کر آتا جسے گھوڑے نہیں بلکہ بلوچ سردار کھینچ رہے ہوتے۔ آج انہی سرداروں کی اولادیں قوم پرست بھی ہیں اور مسلم لیگ کے دست بازو بھی۔ انگریز نے جب 1843 میں سندھ فتح کیا تو جنرل نیپیر کو تالپوروں کے مقابلے میں اپنے وفادار پیر بخش بھٹو کے فرزند دودو خان بھٹو کی یاد آئی، جسے علاقے کا سردار مقرر کیا گیا۔ اگر ایسا نہ کیا ہوتا، اس خاندان کی جڑیں مضبوط نہ ہوتی تو ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک شاندار وکیل کی زندگی گزار کر خاموشی سے دنیا چھوڑ جاتے۔ خیبر پختونخوا کے قلی خان خٹک اگر خان بہادر کا لقب نہ لیتے، پولیٹیکل ایجنٹ نہ بنتے، دوسری جنگ عظیم میں ملاؤں کو انگریزوں کے ساتھ نہ ملاتے تو آج خٹک خاندان کا کیا مقام ہوتا؟ ناظرین، میں ہوں عبدالغفور رحمانی۔ دوران مطالعہ بہت اچھی تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں جو میرا دل کرتا ہے آپ سے بھی شیئر کروں۔ آپ کو اگر میری یہ کاوش اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی کو ضرور سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔